بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو حضرت کی ہے تو میزبان بھی ہوں، اور یقیناً آج کے اس سال ثواب پر جو کہ ایک عظیم شخصیت پر جو علم کے لحاظ سے اور ان کے صاحبزادہ الحمدللہ وہ بھی اسی مسلط پر بیٹھ کر باپ کے اس مشن کو جاری کیے ہوئے چند منٹ حاضری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی گفتگو سے پہلے میں علماء کے اس جمع غفیر اور بالخصوص عوام اہل سنت جو دور سے قریب سے اس سال ثواب چہلم پہ آئے ہیں، اللہ علماء کی باتوں کو دل سے سننے کی توفیق بخشے، آمین۔ آواز پہلے ٹھیک سی لگا تو میں التماس کر رہا ہوں، دو تین باتیں میری ہیں، میں بھی درد سے آیا ہوں اور میں بھی دینی مشن رکھتا ہوں، اور علماء کچھ ایسے ہیں جن کو میرا علم نہیں، الحمدللہ میں بھی عظیم باپ جو امام غزالی زمان راضی دورہ کے اولین شاگردوں سے، اور یقیناً دیندار بھی ہوں اور خود پڑھنے پڑھانے والا طالب علم بھی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی انداز سے باتیں کریں اور آپ تھوڑا سا ذہن بنا لیں سننے کا۔ لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں کرتا، بندوں کی مزاج دیکھتے ہوئے اور محفل کے تمام اموروں کو پڑھتے ہوئے کچھ لمحے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں جن چہروں پر میں نے نظر کی ہے وہ چپ کر کے بیٹھے نہیں بھائی، آئے ہیں تو پھر ذہن بنا کے بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں آج اس پرفتن دور کے اندر دین سے دوستی بھی عظیم ہے اور سب سے بڑا جہاد ہے، اور جو دین کی بات کرتا ہے اور غور سے سن لے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی مومن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس اسٹیج سے جو پیغام گیا، یہ پیغام ہمارا نہیں، صدیوں سے حضور اس منبر پر علیہ الصلوۃ والسلام دیتے رہے، آج وہ صبح قیامت تک مشن جاری رہے گا۔ کوئی اس کو لائق کرے نہ لائق کرے، قرآن آج بھی ہے، قرآن کل بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی گل نہیں، نہ بولو بھائی، میں تمہیں بار بار تکلیف نہیں، کیونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں بھی اپنی واری کی کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا، حضرت کی آمد پر مجھے موقع دیا گیا، مگر میں دکھ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نہ رہیں مگر دین رہے گا۔ بے شک دین سے نسبت رکھنے والا کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اور آج یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، میں نے خطبہ تو شروع نہیں کیا، مگر وہ فکر کا، وہ درد کا، وہ جو اسلاف کا تھا، میں جو کتابوں میں پڑھتا ہوں مگر اس کی تھوڑی سی خوشبو دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو انصاف آپ میں ہونا چاہیے، ایک زمین کے لیے مرتا ہے، دولت کے لیے مرتا ہے، ایک مصطفیٰ کے قرآن کے لیے مرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انصاف آپ کے اندر ہے، علامہ صاحب فاضل دوست نے گفتگو مجھ سے پہلے کی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ حاضر ہیں ذہن کے اعتبار سے تو میری بات کا جواب دیں۔ قرآن ہے جس پر سب کا ایمان ہے، مگر میں آخری بندوں تک تمام کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بتاؤ قرآن صرف چومنے تک کیوں؟ قرآن صرف سینے تک لگانے تک کیوں؟ قرآن کو تو اندر رکھنے کا حکم تھا۔ صحابہ بوڑھے تھے تب بھی قرآن کے حافظ تھے، بچے تھے تب بھی قرآن کے حافظ تھے، اور اکیلے حافظ نہیں پچھلے ساتھیوں، میں در سے کہنا چاہتا ہوں بلکہ قرآن کے محافظ بھی تھے۔ اور پھر اس نظریے کو صرف مسجد تک محدود نہیں کیا، یہ پیغام علماء کی طرف دینا چاہتا ہوں۔ سچی بات آئینے جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، سچی بات مجھے کہنی چاہیے۔ یہ درد وہ درد ہے جو میرے استاد نے مجھے دیا، اس کے استاد نے دیا۔ یہ صدیوں سے یہ فکر اور مشن جو ہے مسجد تک نہیں ہے بلکہ سینوں تک جاتا ہوا صبح قیامت تک جائے گا، مگر قرضہ اس پہ ہے جس کے سینے میں رسول کا قرآن موجود ہے۔ قرآن میں کہتا وما علینا الا البلاغ۔ میرے والتقو جی آج کو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ علم رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ ایک باری بول دو، میں تو کدے بھی تکلیف نہ دے با، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو تھوڑا جا مرد بڑھ کے بول دو، اونچی آواز ہے یا نہیں ہے؟ بولو سچی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا سوال ہے کہ قرآن کو پڑھتا کیوں نہیں؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، زور لگانا آسان ہے، شعر پڑھنا بھی آسان ہے، مگر نظریے پہ بات کر کے دلوں میں جگہ رکھنی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ میں اس پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب سے مخاطب ہوں، علماء کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، مگر میں سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟
اور کلمے کا مقصد میرے عمل اکھا کرو جی میں صرف 5 منٹ دے دو میں لمبی چوڑی تقریر نہیں میں آتے ہوئے کہتا تھا اللہ کرے میں واری دے دیں تو میں اپنا کام کر دوں مگر کوئی بات نہیں میں اسٹیج پہ بیٹھا رہا اس بات پہ کاش کہ میری واری آ جائے نعت پڑھنا آسان ہے مگر درد کی بات دلوں میں رکھنا سب سے مشکل ہو چکی ہے زور لگانا میں کہنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ میں رک کے پھر پوچھنا چاہنا تھوڑا جا کل تے زور دے کے دل تے رکھ کے گل زبان نل بولے تو میں خوش ہو جاگا کلمہ ہم نے پڑھا کئی بندے سیر ڈالن پڑھے ہیں جنہوں نے آنکھ رکھی منہ تو تھوڑے کپڑا لالو اللہ دا واسطہ ہے آل رسول ہوں اور دیندار ہوں تو میری بات کا تھوڑا سا جواب دے میرا حوصلہ بڑھ جائے اور میں بات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کلمہ ہم نے پڑھا اونچی بولو پڑھا اگر کلمہ پڑھا ہے تو کیسا پڑھا اس کا کیا مقصد ہے پڑھنے کا ہم جب 8ویں میں پڑھتے تھے جی علماء تشریف فرمائے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں میں جب 8ویں جی 9ویں گیا نا جی 9ویں تو مجھے کہنے لگے اس وقت کہ بھی تو سائنس رکھنی ہے یا آرٹس میں پھر آج جوڑیا جڑا غیر حاضر بیٹھے ہو ایتھو دیو میں 5 منٹ ایتھو دے دیو ایتھو میں تیرے سینے چھٹ نہ مارا میں نے آکے جا شاہ جی تیرے آن دا فائدہ نہیں ہوئے مگر بیعت ہے صحیح نا ساری رات تو ٹوٹی چھوڑی تو منہ ٹوٹی دا برتن وال نہ کیتا تو پھر ساڑا قصور تے کوئی نہیں یار تھوڑا سا دل مجھے دو یار جو اصل خزانہ جو دل میں رکھنے کا ہے وہ رسول کا قرآن تیرے سینے میں اتاروں یار سبحان واہ میں بھی اسی شہر میں پڑھا ہوں اور میں مختلف فنوں کو مختلف اساتذہ سے پڑھا ہوں حضرت جی میں 88 میں جامعہ نظامی میں تھا اور میں نے 99 کے اندر اس سے پہلے میں نے نحو اور منطق کے لیے مفتی احمد اسد سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی گنگوں میں مجھے یاد ہے کوئی مبالغہ رہا ہی نہیں الحمدللہ یہ بزرگ میرے والد صاحب کے حضرت صاحب کے پاس آنا جانا بہت زیادہ تھا اور میں اس وقت طالب علم تھا مجھے یاد ہے جامی پڑھتا تھا مفتی صاحب کے پاس آنا جانا اکثر ان کا تھا اور میں نے اس دن دیکھا مگر یہ علماء تھوڑی سی دل چوڑا کر کے میری گل سنیو خدا کی قسم ہمارے اسلاف نے ہمارے بڑوں نے لڑنا نہیں سکھایا پیار کا درس دیا کوئی منے ہے تو پاوے نہیں منیا پیار ایسا سبق ہے جو بندے کی آنکھیں بھی جھکاتا ہے دل میں جگہ بھی بناتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گل صحیح ہے میں آدھا یار جلدی بول پہ ہو تو میں گل مقامات حضرت اپنے مہمان نے تو میں مہمان نو سننا چاہنا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سنیں مگر اس تو پہلے میں نے بھی سنو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں حضرت جب 8ویں سے 9ویں گیا نہیں جی تسی پچھلے مرتبہ ہی آیا میں نے کوئی پیسہ نہیں چس نہیں میرے مدرسے کے اندر 600 بچہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے اور میں حضرت صاحب میں کان کو آتا رہا آفیشنسی جملہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے ڈسٹرکٹ بہاڑی میں سب سے بڑا ادارہ اہل سنت کا الحمدللہ میں اس کا خادم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سے میرا نام لیں گے ڈاکٹر صاحب بتائیں گے فضل رسول کون ہے واہ 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 الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہترین دوستوں میں سے ہے اور کمال کا انسان ہے اللہ اس کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے آمین آنکھ چھڑو آمین آنکھ چھڑو کچھ نہیں ہوتا ہاں اللہ یہ اساسہ ہے علماء اساسہ ہوتے ہیں میرے دین کا اگر دین کو تمہیں قدر نہیں ہے تو میں لالا جی بھیجو 2 منٹ بھیجو میں 2 منٹ میں ٹائم دے دوں صرف میں کلمہ بھر کے اگر تم اس کو چھوڑ چکے ہو نا تو میں آخری بندوں تک پوچھنا چاہتا ہوں تو مرنے کے بعد تم پھر کلمے کی بات کیوں کرتے ہو اگر یہ کمزور ہے ہم کمزور ہیں بتاؤ پھر قبر میں مادینوں کا جواب کیا ہے نہ بولے کوئی میرے پتہ ہے میں بھی چہرے پڑھتا صبح تو شام تک میرا بھی یہی کام ہے میں ان شخصوں کو مردہ سمجھتا ہوں جو اپنے گھر کے لیے بولتا ہے جو اپنے باپ کے لیے بولتا ہے جو قومیت کے لیے بولتا ہے لسانیت کے محمد کے دین کے لیے کیوں نہیں بولتے تم دین کے لیے جو بولے گا اس کا نام بلند ہوتا ہے نہ بولا کوئی گل نہیں ہم تو اپنی نوکری کے لیے آئے ہیں ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اذانیں دیتے رہیں گے حدیث پڑھاتے رہیں گے بچوں کو سبق سکھاتے رہیں گے مگر کلمہ بھر کے کہنا چاہتا ہوں جس بیٹے کو تو نے ڈاکٹر بنایا بنا انجینئر بنایا بنا دنیا دار بنایا ہے مگر تیرے مرے بعد وہ کفن نہیں بتا سکتا کہ کپڑے کتنے ہیں پوچھ اس بچے سے جو قرآن کا حافظ بھی ہے اور مصطفیٰ کے دین کا محافظ بھی ہے وہ مرے گا تو بعد میں ہاتھ بھی چومتا ہے پاؤں بھی چومتا ہے کہ رب نے قرآن میں ماں باپ کی شان کیا بتائی
سبحان واہ واہ شاہ جی اچھیا کو کیا سبحان اللہ، بات اچھیا کیا کو۔ بات کیا بات صاحبہ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے قرآن کو صرف الماری تک رکھا، جرم نہیں ہے؟ اللہ اللہ اکبر نہ بولے ہو تسی پچھلے ہو، رسول اللہ کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، یا دکھ سے کرو دکھ سے کرو دکھ سے۔ اگر کسی کے اندر رقبے کی غیرت ہے نا، ہمارے اندر قرآن کی غیرت ہے۔ رکھ رقبہ، تیرے عقل کا علاج تیرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، یا فرید کے پاس ہے، جس نے ساری زندگی دولت کا منہ نہیں لگایا، محمد کے دین کو منہ لگایا۔ اچھیا کو سبحان اللہ کھڑا تھا، سبحان اللہ جس کو دین بتائے۔ اور ناراض نہ ہونا، کوڑی بات ہے، علماء بیٹھے میں ان کی جوتی سر کا تاج، مگر دکھ سے کہتا ہوں مولویہ لتر کھاؤ گے، مارے پڑے گی، کبھی مسجد میں دانوں کے نام پہ، کبھی پیسے کے نام پہ نہ، اور ایک در رسول پہ کہ بکا ہے تو گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے، تو پر یاد رکھ اس رسول کو، اس قرآن کو سینے میں رکھ، نظریہ فرید کا رکھ، ارے تو نہیں، تیری نسل بھی کبھی بھوکی نہیں بنے گی۔ کیا بات مر جائیے دولت پہ، مر جائیے پیسے پہ، پھر بے داڑھی داڑھی میں فرق کیا؟ نہ بولو، اور میں بولا گا، رو کے کھڑا ہوں جس بدر میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرمائے، یہ ان سے تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑے لوگ ہیں، مگر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ اگر صرف دعا تک ہوتا تو پھر حضور مسجد نبی سے باہر نکلے کیوں؟ نہ بولے ہو، مقدر اللہ بول دا، ہر بندہ نہیں بول دا۔ جسے تو مخبر کہتا ہے، اقلیب رسالت کہتا ہے، آسمانوں کا دلہا کہتا ہے، شمس الدہا کہتا ہے، بدر الدجا کہتا ہے، غافی الورا کہتا ہے، مشبہ ظلم کہتا ہے، حسنین کا بابا کہتا ہے، زہرا کا بابا اور جانی کہتا ہے، امت کا غمخار کہتا ہے، ارے خاتم المرسل کہتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھے توجہ کر، میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ نبی جو اشارہ کرے تو دب بولے، وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے آ جائے، وہ اشارہ کرے تو پتھر پانی پہ تیر کے آ جائے، نہ بولے ہو ان موسموں میں جن کے ناموں پہ تم بولتے ہو، چپ کر جاؤ۔ رب تعالیٰ ان دو زبانوں والوں کو پسند نہیں کرتا، اسے پسند کرتا جو رات کبھی نبی کے نعرے لے گا، صبح بھی نبی کے نعرے لے گا۔ کیا بات سبحان اللہ بولا بولنا تھا، رو کے کہہ رہا ہوں، مولوی ہوں، ہاں آنکھا میرے بل کرو، ہاں مولوی ہوں۔ کوئی مولوی ہونے پر یہ شرم کرے، اسے اس سے جانا چاہیے، ہاں یہ داڑھی تمہیں نہیں بچائے گی، تمہیں پگ نہیں بچائے گی۔ مسلح پہ چڑھا ہوا شخص اگر نبی کے دین سے بدر حنین و خندق کے شہداء کی طرح اس کا وارث بن کر دین کا محافظ نہیں بنتا، وہ کبھی مسلح نہیں چڑھائے گا۔ رب کی عزت کی قسم، مجمع میں بیٹھنے والوں، میں پھر آہستہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر صرف دعاؤں کا مسئلہ ہوتا جو آج پیر کے پاس جایا جاتا ہے کہ بابا جی دعا مانگ چھڑو، آج مولوی کی اکھا میرے بل کرو تے 5 منٹ میں دل دے دو یار، جس میں تیری بیوی اور تیرا بیٹا، تیری بہن اور تیری زمین، تیری دنیا اور قومیت ہے، اسے نکال، اس سے وہ چیز داخل کر جو اصل چیز ہے، اصل جو ترکہ ہے جس دل کا، رب کی عزت کی قسم۔ اگر یہ دعا ہوتی صرف جن مولوی اور پیروں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، منگوانی چاہیے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے سارے اگر کلمہ پڑھے نا تو من جواب دو، تو پر حضور وہی بیٹھ کے دعا کرتے، اگر بارش آ سکتی ہے، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، ہاں اللہ حضور کے ہاتھ اٹھنے سے بارش آ سکتی ہے، لاکھوں ہزاروں موجے حضور کے ہیں بابا جی۔ اگر یار قرآن چلو پڑھ لیتے، چلو سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جس محبوب پر میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، بابیو توجہ کرو، مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے قرآن ہے کیا، تو میں اسے جواب دیتا ہوں قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جو کون کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے، یہ وہی شہزادہ ہے، یہ وہی ہے
رب کی عزت کی قسم جس کی آنکھوں میں دین کا حیا تھا، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع روشن تھی، جس کے گلے میں حقیقی نبی کی غلامی کا پٹا تھا، توجہ کرو، میں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا چاہتا ہوں، میرے محبوب، میرے پیر، میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں، میرے محی الدین عبد القادر جیلانی کا کمال ہے۔ اسلاف کی جن پہ نظریں ہوں وہ مال بالوں پہ نظر نہیں کرتے۔ گل سنیں میری، غور نہ سنیں، ہاں ادھر ہی بھی رہ جائیے، پاسیبل نہیں ہے۔ ہاں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا نام بلند ہو، نام بندوں میں بلند نہیں ہوتا، جسے رب عزت دے، بولو جسے رب عزت دے، اور رب ہی عزت دیتا ہے۔ اور میں ہاتھ اٹھا کر علماء تسی اچھی جڑی میں جواب دیو، کیا عزت دولت میں ہے؟ بولو بولو دولت میں ہے؟ تو فرید الدین نے تو اس کی نفی کی ہے، فرمایا اے پسر از آخرت غافل مباش، بامتائے ای جہاں خوش دل مباش، کہ دنیا خوش دل جگہ نہیں ہے۔ فرمایا مرد رو در بند کشر و باغ نیس، مرد وہ ہوتا ہے جو دل میں دنیا نہیں رکھتا، مرد رو در بند کشر و باغ نیس، مرد کبھی دل میں دنیا نہیں رکھتا، دردی لے او غیر و درد و داغ نیس، اگر اس کے دل میں درد ہے تو وہ محمد کے دین کا درد ہوا کرتا۔ کیا بات، کیا بات، بہت خوب۔ آج درد دین ختم ہو گیا۔ میرے ورگا بندہ داڑھی میں تیل لا کے دستار آ کے کہ میں ہوں، مر جا بھانڈے سے فضل رسول۔ اپنی بات کر رہا ہوں، سارے علماء میرے سروں کا تاج ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اللہ کرے تھوڑا منہ کھول کے سبحان اللہ کہہ دو تھا، وہ دیکھ رہا ہے، جو نحنو اقرب الیہ من حبل، وہ دیکھ رہا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کا مالک دیکھ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ہم کلمہ کس لیے ہم نے پڑھا؟ کلمے کا مقصد ہے پڑھنے کا؟ نہیں ہے، مقصد ہے یا نہیں؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم نے یا اللہ تجھے مانا، تیرے نبی کو مانا، ایوے نا بول دے کیوں نہیں تسی؟ اچھی بولو، ہے یا نہیں ہے؟ سبق لے لو طالب علم بڑھ کے، کلمے کا مقصد ہے۔ اگر کوئی مولوی کسی کو نہیں سمجھا سکتا تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انداز خطابت کسی کی کٹ میں نہ اس قوم کو سمجھاؤ، ایک ایک لفظ سمجھاؤ، رک کے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، یہ قوم سمجھنے والی ہے۔ کیوں؟ اگر پتھروں پر آتا وہ ریزہ ریزہ، یہ مومن ہے، مسلمان ہے، مگر سٹائل سمجھانے کا دو۔ میں کلمہ پڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، کلمے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے تجھے مانا، ہم نے تیرے نبی کو مانا، لا الہ، اچھی بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تجھے مان چکے ہیں، تیری الوہیت کو، تیری ربوبیت کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کے بعد میں توڑے کو پوچھتا پہ تو نبی دی قسم جڑا نہ بولیا تو ماں دی بھی قسم جواب دیو۔ کلمے کے بعد بندہ آگے پیچھے منہ مار سکتا ہے کسی اور مذہب میں، کسی اور مذہب میں؟ اونچی سے بولو یار، مجھے دکھ ہو رہا ہے، تسی نہیں بول دے پہ، ایڈے بڑے نہیں ہو تسی، یہ ممبر حضور کا ہے، یہاں آواز حضور کے ممبر پہ وہی دے جو سچ بولتا، تو ایسے بولو جو نبی کے صحابہ بولا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، ایمان سے بتانا، اب اس کا دائرہ ہے، کلمے کا دائرہ ہے، لا الہ کا دائرہ ہے، الا اللہ کا دائرہ ہے، محمد رسول اللہ کا دائرہ ہے۔ جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا، وہ کبھی دائرے سے منہ باہر نہیں نکل سکتا، کبھی کسی سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ تو پتا چلا رب کو ماننے والا، توجہ بابا جی پڑھے لکھے ہو، رب کو ماننے والا، نبی کے ماننے والا جب کہتا ہے سوڑیا تینوں مان لیا، مائیا تینوں مان لیا، جب دونوں ہستی کو مانا، اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہیں اپنا نظام دوں گا، اگر وچو منی کھڑے ہو، وچو منی کھڑے ہو، کیا بات، بیٹھے ہو، مردہ دل کے لیے بات نہیں ہے، بڑے آ رہا ہے پتراتی آج انہیں تنوں جڑا کچھ دینا مینوں پتہ ہے، ہاں جیدے پیچھے مردہ پھردا نا حرام حلال دی تمیز تینوں کوئی نہیں، انہیں جڑا کچھ دینا سانوں پتہ ہے۔ ہاں تو کہیں نہ پیرا فون تے خود کہنے حضرت صاحب آئی شاہ جی کل دے بھی تے پرسو دے بھی قرآن کٹھے کر دے میں پیونوں بخش دینا، میں کہا مر جا ڈوب کے، اے میں کہنا مولوی نہیں کہیں دا ڈر جاندہ ہے، ایتھے ڈر دا ہے، رو کے کہتا ہوں، وہ شرم کر،
جس کے پف اور 3 پیس پہنے ہوئے بچہ اگر چولہے پہ ماں دیکھ کے کہتے دیکھ میرا پتر کیوں ہو جائے میکل جیکسن لگتا ہے. ارے ہمارے بھی مرد دیکھو دستار پر منہ دے داڑھی رکھی. نہ بولو. میں اپنے پتر کو کہتا پتر پی ایل ڈی کر, ایم فل کر رہا ہے, پی ایل ڈی کر کے اگر تیرے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایم فل پی ایل ڈی والا ہے تو برابر کھڑا ہو کہ بتا انگلش کے علاوہ تجھے کوئی آتا ہے, اور تو قرآن بھی پڑھ لو, اور تو حدیث بھی پڑھ لو, تو فقہ بھی پڑھ لو, پڑھ کے بتانا کہ مجھے انگلش بھی آتی ہے, محمد کا قرآن بھی آتا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. کلمے کا مقصد ہے, کیا بات, میری تقریر میں بند کر رہے ہیں جی. سبحان اللہ. کلمے کا مقصد ہے یا نہیں ہے جی جیڑا بندہ واہ ڈھیٹ ہے چلو سیری ہلا بیچا پچھے کھڑ کے مندے ہو تسا اللہ اکبر جی میں پٹھے ہوئیے سیدھے ہوئیے تو ایتھے نہیں مندے رو کے کہہ رہے ہیں, رو کے ہسن دی گل نہیں ہے. ہاں تو جدو وڈی گڈی والا ہے کرو اے کردا سلام علیکم, اسی یتیم ہے. نہ بول تو رسپیکٹ کرنی چاہیے, میں ایسا نہیں ہوں, کرنی چاہیے, مگر وزن بھی رکھنا چاہیے کہ اس میں بیٹھنے والا کون ہے اور مشلے پہ کھڑنے والا محمد کا غلام کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلمے کا مقصد ہے یا نہیں ہے بھائی جی. میں پیر پھڑ لگا تو توڑوں میں پورا مدینے لے کے جاؤں گا. اگر اہم بیٹھے ہو اوپرے بن کے تو خدا دا نام منو تو فرشتے دیکھ رہے ہیں محمدی بن کے بہو یار. کیا بات, مجھے بتاؤ یار کلمے کا مقصد ہے, بولو اچھی بولو, ہے کیا مقصد ہے یار. کلمہ ہے انہا مقصد کی ہے, مقصد سمجھاؤ. جب تک مقصد نہ سمجھایا گیا بندوں کے دین مفلوج ہو چکے. جو 24 گھنٹے دنیا دار ملے وہ دنیا دار بنتا ہے, تسی مل دے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی میں تو مسلح پہ بیٹھا ہوں, میں تو حدیث پڑھا. او بھئی انہوں نے کنے سدھا کرنا ہے, جیڑا میرے نہ رڑے ہو تو بولے. چلو میں جوتی میں بھی 14-15 سال پڑھایا ہے. ہاں میں معافی منگی کھڑا جملہ خلط ہوئے, میں پڑھ کے پڑھایا ہے جی. تو میں یہ پوچھنا چاہنا یہی اگر مسلح پہ اذان دینے کا حکم ہے تو پھر صحابہ سے میں سوال کرتا ہوں عالم تصوف بتاؤ سونے تسی کیوں بدرج گئے ہو. واہ 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 واہ, بیٹھے ہو شاہ جی کیا, جیڑا بیٹھا ہے بولے سبحان اللہ. جیڑا منہ تھلے کرے تو گھر جا روڑے رو کے کہہ رہا ہوں, رو کے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ محمدی ہوئے تو یوشے جیسا کافر کہے, ہمفرے جیسا کافر کہے, اللہ اکبر راج بندراری جیسا ہندو کہے, اور پھر چائنا کا پرائم منسٹر معراج خالد کے دور میں یہ کہے, اور چلے ہو تسی چلے ہو گئے ہو. قرآن تمہاری وہ کتاب ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے, ھدی للمتقین ہے. ہاں وہ کتاب تم چھوڑ چکے جس میں چلنا بیٹھنا کھانا پینا سونا پہننا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہیں ہر ادا دینے والا وہ آئیڈیل شخصیت, وہ کائنات اور نبیوں کا امام, اور تمہیں خاتم المرسل, تمہیں اعلیٰ امت کہا گیا. اور کہنے کے بعد پھر بھی تم کلمے کی حقیقت نہ جان سکو تو میں تو دس رہا خدا کی قسم وہ سب سے بڑا مجرم ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ سب سے بڑا مجرم ہے جو کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتا. اگر ہاتھ جان لے تو پھر میرے بابا جی والد گرامی کو مثال دیتے تھے پتر کو کہتے نا کپڑے پائے چنگے, پھر میں بیٹھا وہ بکری اور کھل گئی, انہوں پڑھ کے بچہ نے کہا ابھی کاٹن پہنی ہے, میں دفتر جا رہا ہوں بابا ابا اے بچہ آپ پہ رڑ گئے ہو رڑو, میں بھی توڑے منہ پہ پیر کھوجی پچھاڑے, میں منہ پچھاڑا. اگر پتر پڑھا لکھا پیو آکھے چاہ بکری او تو لے کے بن دے ادھا با کپڑے مہربانی کرو تسی آپ بنو چاہے تسی. اب بتاؤ انہوں کی آکھ شریف چاچا شریف بڑے بیٹھے ہو تو صاحب وہ کہتا یار یہ تو باپ کا کہنا نہیں مان رہا,
ایسا ہی نا؟ تو میں ہاتھ جوڑ کر تمہاری جوتی سر کے تاج بناتے ہوئے کلمہ پڑھنے والے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ حکم نہیں مانا تو تم اسے اچھا نہیں جانتے۔ تو قرآن سے پہلے ایمان لانے والا شخص، مسلمان ہونے والا شخص اس کلمے کی حقیقت کو جاننے کے بعد اگر پھر آگے پیچھے منہ مارتا ہے، میں ہاتھ جوڑی کھڑا کیوں؟ ہمیں کلمہ بتاتا ہے تجھے مجھے مانو، ہمیں کلمہ بتاتا ہے میرے نبی کو مانو، ہمیں کلمہ بتاتا ہے قرآن کو مانو، ہمیں کلمہ بتاتا ہے شریعت کے اللہ اکبر مانو، ہمیں کلمہ بتاتا ہے تم نظام مصطفیٰ کو مانو۔ اگر یہ بات اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو میں جوتی سر کا تاج بنا کے کہنا چاہتا ہوں، کلمے میں رب نے کہا اگر ادھر ادھر آگے پیچھے جائے گا تو پھر یاد رکھ مسلمان ہوتا وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا لا الہ پڑھ لیا تو کیا حاصل، دنوں جیسے مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو دل بھی حضور کی طرف رکھتا ہو، نگاہیں گنبد خضرا رکھتا ہو۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ کلمہ پڑھنا چاہیے کیسے؟ ایسے جیسے صحابہ کرام نے پڑھا۔ اور اس بات پہ عزم کریں، یہ چھوٹی سی درسگاہ نہیں ہے۔ جب میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے 3 کمرے تھے، گگو منڈی میں 3 کمرے تھے۔ کل خواجہ صاحب تشریف لائے تھے نوید الحسن گجرانوالہ سے، میں کہتی 3 کمرے میں بڑے پڑھے ہیں، ایک کمرے میں کے پڑھے، چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ کمروں سے ادارے پہچانے نہیں جاتے، علم سے پہچانے جاتے۔ ہاں، بڑی مسجد کا خطیب خطیب نہیں ہوتا، خطیب ہوتا ہے جو درد بھی رکھتا ہو، مصلے کا پہرا بھی دیتا ہو۔ آج وعدہ کرو ہم کلمے کا پہرا دیں گے، اچھی بولو، میں چہرے پڑھ رہا، کوئی گل نہیں، گھٹ گھٹ کے منہ کھول دے، گھٹ گھٹ کے کلمے کا پہرا دیں گے، قرآن کے محافظ بنیں گے، شریعت سے محبت کریں گے، اللہ رسول کے ماننے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے حکم پر چلائیں گے۔ یہ ہے بیان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرا ہاتھ دیکھے، آج جو غیروں کے لیے اٹھے ہوں کبھی حضور کے نام پر پھر کیسے اٹھتے ہو؟ جو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اب پچھلے چک لو اور چک لو، بھائیو بھائیو چک لو، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔